اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے جو مسلم سماج میں اور خاص طور سے مسلم علماء، دانشوران کے لیے موضوع بحث بن گئی ہے کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ خبر کچھ اس طریقے سے، آپ نے ہیڈ لائن سے آپ کو اشارہ تو مل گیا ہوگا۔ خبر یہ ہے کہ مسلم خواتین، مسلم مہیلاؤں کو طلاق کے بعد بھی نان و نفقہ دینا پڑے گا، یعنی وہ نان و نفقہ خرچے کی حقدار رہے گی۔ سپریم کورٹ کا حوالہ دے کر دادر کورٹ نے ایسا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت ممبئی سے نکلنے والا بڑا مشہور پیپر ہے اردو کا، ممبئی اردو نیوز میرے نگاہوں کے سامنے ہے، جس کو یوں سمجھے سامنے رکھ کر میں اس خبر کی تھوڑی سی تفصیل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ خبر ہے کہ سپریم کورٹ کا حوالہ دے کر دادر کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلم خواتین، مسلم مہیلائیں طلاق کے بعد بھی نان و نفقے کی خرچے کی حقدار رہے گی۔ عدت کو کئی سال گزرنے کے باوجود بھی شوہر کو خرچہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ہے پوری خبر آئی ہوئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ خبر چرچے کا وشے تو بنے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں 3 طلاق ہو جانے کے بعد میاں بیوی نامحرم کی طرح، اجنبی کی طرح، مرد اور عورت کی طرح، اجنبی مرد اور عورت کی طرح ہو جاتے ہیں، اور طلاق کی جو عدت ہے، جو طلاق کی عدت ہے وہ گزرنے کے بعد سابق شوہر پر یعنی ایکس ہسبینڈ پر نان و نفقہ خرچہ لازم نہیں ہے، اور اس کے لیے اس خرچ کا مطالبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے، اور شریعت کے اعتبار سے یہ مسئلہ ہے کہ طلاق ہونے کے بعد جو عدت کی مدت ہے 3 مہینے جو بھی ہے، 3 مہینے 10 دن 4 مہینے وہ جو بھی ہوتی ہے، تو اب وہ جو عدت کی مدت ہے اس میں شوہر پر لازم ہے کہ اس کو وہ خرچہ دیں، لیکن وہ گزرنے کے بعد اب میاں اور بیوی میں کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ طلاق ہونے کے بعد ہی میاں بیوی اجنبی مرد کی طرح ہو گئے، لیکن اللہ کے قانون کے اعتبار سے باقاعدہ اسے عدت کی مدت میں خرچہ نفقہ دیا جائے گا۔ یہ ہے، لیکن اب یہ جو دادر کورٹ نے فیصلہ سنایا وہ بھی سپریم کورٹ کا حوالہ دے کر عدت کو کئی سال ہو گئے، 2017 میں طلاق ہو گئی، یعنی کئی سال ہو گئے، اور اب باقاعدہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ اس کو خرچہ دیا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ چیز اب چرچے کا وشے بن گئی ہے، اور یہ مانا جا رہا ہے کہ ایسے فیصلے سیدھا شریعت میں مداخلت اور انٹرفیئر ہے، دخل اندازی ہے، جو کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ ایسی بحث شروع ہو گئی ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، اور یہ نیوز پورٹل آج تک پر یہ رپورٹ شائع ہوئی۔ اس کے مطابق، آج تک کی رپورٹ کے مطابق، کہ خاتون نے اس شخص سے 2004 میں شادی کی تھی۔ اس کے بعد شوہر کے گھر والوں نے خاتون کو، جو رپورٹ میں کہا گیا ہے آج تک کی رپورٹ میں نیوز پورٹل کی، خاتون کو مبینہ طور پر جہیز کے لیے پریشان کیا۔ خاتون کے والد نے شادی کے بعد 2 لاکھ روپے کا جہیز بھی دیا تھا، تاہم خاتون کا الزام ہے کہ اسے ذہنی جسمانی طور پر ہراساں کیا گیا، تکلیف دی گئی۔ اس کے بعد دونوں میں یعنی میاں بیوی میں دونوں میں اتفاق رائے سے علیحدگی ہو گئی، دونوں الگ الگ ہو گئے، یعنی طلاق ہو گئی۔ سال 2018 میں خاتون کے گردے فیل ہو گئے اور اسے باقاعدگی سے ڈائلسس کی ضرورت پیش آئی۔ ایسے حالت میں خاتون نے عدالت میں درخواست دی
اور اپیل کی کہ میرا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، جبکہ میرا شوہر یعنی جس سے میری طلاق ہو چکی ہے اس کا اسکریپ کا بڑا کاروبار ہے، وہ لاکھوں روپے کماتا ہے۔ خاتون نے اپیل کی کہ اس کے سابق شوہر کو یعنی اس کے پرانے شوہر کو جس سے طلاق ہو چکی ہے، رشتہ ختم ہو چکا ہے، اس کو خرچہ دینے کا حکم دیا جائے۔ خاتون نے عدالت کو بتایا کہ میرے پرانے شوہر کی اچھی آمدنی ہے۔ شوہر پر یہ الزامات لگائے گئے، شوہر نے الزامات کی تردید کی۔ شوہر نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ شوہر نے عدالت کو بتایا کہ اس کی 2017 میں طلاق ہو چکی ہے، یعنی کئی سال ہو گئے، ہمارا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، تو میں خرچ کیوں دوں؟ اس لیے اس کے علاج کے اخراجات پورا کرنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ شوہر نے اس طریقے سے بات کی تو اس نے دعویٰ کیا کہ خاتون نے یہ اپیل صرف ستانے کے لیے، استحصال کرنے کے لیے یہ اپیل عدالت میں کی ہے۔ تو یہ پورا معاملہ تھا۔ اب دادر کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ طلاق یافتہ بیوی بھی نان و نفقہ خرچے کی حقدار ہے۔ عدالت نے مزید یہ بھی کہا کہ خاتون کی طرف سے جو دستاویزات دیے گئے اس سے واقعی علاج کی ضرورت ہے اور اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہذا اس کی مدد کی جانی چاہیے۔ واضح رہے کہ اسلام میں 3 طلاق کے بعد، جبکہ 2017 میں طلاق ہو گئی ہے، 3 طلاق کے بعد اب میاں بیوی کا کوئی رشتہ نہیں رہتا، نہیں اس پر کوئی خرچہ لازم ہوتا ہے۔ تو اب یہ چیز آنے کے بعد باقاعدہ مسلم دانشوران اور علماء میں بحث کا موضوع بن گئی ہے اور لوگ اسے شریعت میں دخل اندازی کہہ رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ خبر تھی جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔